اگلا جناب تیسرا ایسا صوبہ پختون خیبر خاں کی داستان ہے، آدم خان درخانی۔ اس کے بعد ہے جی یہ بھی ہے آدم خان زرسنگا، الگ الگ ہیں یہ۔ پھر ہے جی بہرام خان اور گل اندان، اور چوتھی اس کی کہانی کا نام میرے پاس ہے جلات خان اور محبوبہ۔ پھر آگے جی فریڈم فائٹر زرق خان، اس پہ فلم بھی بنی ہے پاکستان میں، سلطان راہی نے رول پلے کیا تھا۔ پھر ہے جی بہت مشہور زمانہ داستان جو کہ ہم سب نے اکثر سیف الملوک جھیل دیکھی ہے، تو سیف الملوک کے نام کے اور سیف الملوک شہزادہ اور بدیع الجمال پری، یہ ایک مافوق الفطرت داستان ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ بات بڑی ایک لمبی بات ہے کہ جنوں اور پریوں کو انسانوں کے ساتھ الفت بھی ہوتی ہے، تعلق بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، اور کوئی بعید نہیں میرے خیال میں، میرا ذاتی خیال ہے کہ کوئی بعید نہیں کہ جو پری ہے وہ بدیع الجمال جو تھی وہ اس شہزادہ سیف الملوک پہ عاشق ہو گئی ہو، اور وہاں وہ جی سیف الملوک کے پاس وہ ملتے تھے، اور وہاں پہ لوگ داستان سناتے بھی ہیں اور میں نے بھی سنی تو وہاں پہ۔ تو اس کے بعد یہ پھر فرار ہو کے جو ناردرن ایریا میں وہاں پہ چلے گئے تھے۔ تو یہ ٹریجک داستان ہے بیسیکلی، یہ اس کا اینڈ ہیپی ہے۔ پھر ہے جی شہی اور توڑ مکئی، یہ بھی کے پی کے کی داستان ہے۔ پھر عجب خان، یہ بھی زرق خان کی طرح ہی ایک فریڈم فائٹر تھا، اور اس کو میں رضمیہ داستان کہتا ہوں، اس پہ بھی پاکستان میں فلم بنی ہے۔ پھر ہے جی مومن خان اور شیرینوں، اور اس کے بعد ایک بہت مشہور داستان کا آخر میں نام ہے، اس پہ بھی فلم بنی ہے، یوسف خان شیر بانو۔ تو بدن میر جو تھے ہمارے بڑے مشہور ایکٹر پشتو کے، اور اردو فلموں بھی چند ایک میں انہوں نے کام کیا ہے، انہوں نے سب سے پہلے جو فلم بنی تھی پشتو کی، یاسمین خان ان کے ساتھ تھی، تو اسی پہ پشتو میں یہ فلم بنی تھی، یوسف خان شیر بانو کے نام پہ۔ مردان کے قریب ایک جگہ ہے کڑی مار، تو وہاں اس کی لوکیشن وہاں کی ہے۔ آگے جناب ہمارے صوبہ سندھ کی داستانیں، بٹائی گوٹ، یہ شاہ عبداللطیف جو صوفی بزرگ تھے، ان کی اپنی بھی لوگ داستان، اگرچہ وہ شاعر تھے، صوفی شاعر، انہوں نے داستانیں اپنی شاعری میں بھی لکھی ہیں۔ شاہ جو رسالو ان کا بڑا مشہور ایک پوئٹری کی کلیکشن ہے، تو بک ہے اس کا نام شاہ جو رسالو، اس پہ انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن ان کی بھی داستان ہے، اور سیدہ بیگم فیمیل تھی جو ان کے ساتھ تھی۔ پھر جی ڈھولا اور مارو، اور اگلی داستان بھی بڑی مشہور ہے، عمر اور ماروی۔ اور پھر ہے جی مشہور زمانہ سسی اور پونو۔ سسی پیدا پنجاب میں ہوئی، لیکن ساری داستان پروان چڑھی سندھ میں۔ تو اس کے بعد ہے جی شہر اور فیروز، اس پہ بھی سندھی زبان میں فلم بنی تھی۔ تو اس کے بعد ہے جی لیلا اور چینسر، اور پھر آ جاتا جی موڑو اور میر بہر۔ پھر ہے جی مومل اور رانا دہندہ، اور آخر میں بہت مشہور داستان ہے نوری اور جام تماچو۔ تماچی بھی لکھتے ہیں، تماچو بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ ان دونوں کی قبریں مجھے جانے کا اتفاق بھی ہوا کراچی میں ٹور پہ سٹاف کالج سے، اور ہمارے چیئرمین صاحب جو خالد محمود صاحب ہیں، یہ اس وقت میرے پرنسپل تھے ہمارے سٹاف کالج کے، تو اس وقت ہم گئے تھے وہاں کراچی، تو وہاں پہ ہم ٹھٹھا بھی گئے اور جھیل کینچر بھی گئے۔ تو جھیل کینچر کے بیچ میں یہ ان کی قبریں دونوں کی موجود ہے، اور مجھے یہ بتانا میں بھول گیا کہ جو ہیر اور رانجھا کی جو قبریں ہیں یہاں سے مجھے یاد ہے، وہ بھی جنگ میں ادھر سے سرگودا کی طرف سے جنگ میں ہیں، تو سٹارٹ بھی ایک قبرستان ہے شروع میں شہر کے، وہاں پہ ہیر اور رانجھا کی قبریں ہیں، اور وہ خود بھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا جنگ میں سرگودا جب میری پوسٹنگ تھی ایز کمشنر انکم ٹیکس، تو وہاں میں گیا، اور وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ وہاں پہ انہوں نے اس ایک قبر پہ جیسے نوری اور جام تماچی کی قبریں اکٹھی ہیں، اسی طرح ہیر اور رانجھا کی بھی قبریں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں۔
اور اس پہ لکھا ہوا مجھے اچھی طرح یاد ہے، عاشقان صادق مائی ہیر و میاں رانجھا، عاشقان صادق مائی ہیر و میاں رانجھا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ لوگ، اس علاقے کے لوگ جو ہے وہ میاں رانجھا کہتے ہیں. ہم تو رانجھا رانجھا کہتے ہیں، وہ میاں رانجھا کہتے ہیں. اور جو ہیر ہے یہ ایک دوسرا ورژن ہے جو کہ پاپولر نہیں ہوا، کہ جو یہ کوئی عشقیہ داستان کم تھی، وہ تھی ضرور ان کے آپس میں، جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ الفت کی داستانیں ہیں. تو جو ہیر تھی وہ ایک نیک خاتون تھی، اور ان کا آپس میں دلچسپی ہوئی، اور اس کے بعد انہوں نے شادی بھی ان کی ہوئی، ایک دوسرا ورژن ہے. اور اس کے بعد وہ شادی کے بعد وہ حج کرنے چلے گئے سعودی عرب میں، اور اس کے بعد وہاں سے واپس نہیں آئے. یہ بھی ایک ورژن ہے. اب آپ لوگوں کے میں چھوڑتا ہوں کہ آپ اس پہ کوئی تحقیق کریں تو مجھے بتائیے.